ویری وارم ویلکم دس شو. میں ہوں کامران شاہد. جو اپوزیشن کا مطالبہ ہے، جتنے بھی ان کے مطالبات ہیں اسٹیبلشمنٹ کو لے کر عمران خان صاحب کو کٹ پتلی کہنے تک، میں آج سوچ رہا تھا کہ اگر یہ تاریخ کے دوراہے پہ اس وقت ہماری تاریخ کھڑی ہوئی ہے، تاریخ کے اس طرف جو ہیں کوئی اور لوگ ہیں، تاریخ کے اس طرف تنہ تنہا عمران خان ہیں. آج اگر تاریخ کے اس طرف جو لوگ ہیں ان میں ذوالفقار علی بھٹو سر فہرست ہے. آج اگر ذوالفقار علی بھٹو زندہ ہوتے تو ان کا بھی یہی بیانیہ ہوتا جو اس وقت اپوزیشن کا ہے. آج اگر بے نظیر بھٹو صاحبہ زندہ ہوتی تو ان کا بھی یہی بیانیہ ہوتا جو اپوزیشن کا ہے. ایون اسٹیبلشمنٹ کے لانچ کردہ گورنمنٹ کے اندر ظفر اللہ جمالی جن کو ہٹایا گیا، پہلے لایا گیا پھر ہٹایا گیا، آج ان کا بیانیہ بھی یہی ہوتا. کیونکہ یہ وہ تمام لوگ ہیں جن کو ان کی حکومتیں پوری کرنے سے پہلے ہی رخصت کر دیا گیا، کسی کو پھانسی پہ چڑھا دیا گیا، کسی کو جلا وطن کر دیا گیا، کسی کو ویسے فارغ کر دیا گیا حکومت سے. تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا عمران خان ان کی پرابلم سمجھ نہیں سکتے. کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے ابھی تک وہ مزہ نہیں چکھا جو پاکستان میں اکثر حکمرانوں کو چکھنا پڑا، خواہ وہ کاکڑ فارمولہ تھا، خواہ وہ مارشل لاز تھے، خواہ وہ 99 تھا، خواہ وہ اسٹیبلشمنٹ سے جنگ تھی یا ان کو پری میچورلی فارغ ہونا پڑا. عمران خان صاحب تو اتنے غصے میں تھے. ابھی ان سے مفروضے پہ ایک سوال کیا گیا کہ اگر نواز شریف کی طرح آپ سے DGISI جو ہے وہ مطالبہ کر لے استعفے کا آج کی ڈیٹ میں بھی تو آپ کیا کریں گے؟ تو پرائم منسٹر بڑے غصے میں آ گئے، کسی کی جرت نہیں ہے، اور اگر DGISI مجھ سے مطالبہ کرے تو میں اس کے استعفے کا مطالبہ کر دوں گا. کارگل کے اوپر انہوں نے کہا کہ میری اگر مرضی کے بغیر کیا جاتا تو میں اس آرمی چیف کو اسی وقت فارغ کر دیتا. یعنی مشرف صاحب کی بات ہو رہی ہے. لیکن یہ تمام لوگ جو ہیں، بھٹو صاحب ہو گئے، نواز شریف صاحب ہو گئے، بھٹو صاحبہ ہوگی، یہ تمام لوگ جو ہیں یہ اپنے تئیں وکٹم رہ چکے ہیں ان تمام چیزوں کے. تو جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے وہ وہی ہوتا اگر آج یہ لیڈر زندہ ہوتے یا پاور میں ہوتے یا پاکستان میں ہوتے جو اس وقت کا ہے. ہاں، چودھری شجاعت حسین کا یہ بیانیہ نہیں ہو سکتا، شوکت عزیز صاحب کا یہ بیانیہ نہیں ہو سکتا، اور عمران خان صاحب کا فی الحال یہ بیانیہ نہیں ہو سکتا. تو یہ تو تاریخ کی ایک وہ ہے ستم ظریفی جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. لیکن مجھے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا کہ ہمارا فضل الرحمان جو ہے وہ کس چکر میں ہے. وہ دا اونلی ٹائم وی کیم ٹو پاور افیکٹولی MMA کے طور پہ KP کے اندر، تو وہ فوج کی مدد سے یا اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے آئے تھے. ان کی کسی حکومت کو میرا نہیں خیال فوج نے ہٹایا ہے یا اسٹیبلشمنٹ نے ہٹایا ہے. تو وہ پتہ نہیں کس چکر میں جو ہے ان کے ساتھ شروع ہو گئے. کیا عمران خان ذاتی لڑائی ہے؟ یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. گجرانوالہ کا جلسہ ہونے جا رہا ہے جی، جو کہ ایک عام جلسہ بھی ہو سکتا تھا. حالانکہ اپوزیشن نے کہا ہے کہ یہ تحریک خاتمہ کرے گی پرائم منسٹر کی حکومت کا، کٹ پتلی حکومت کا. لیکن حکومت نے اگر ہم دکھا سکیں جس طرح کنٹینرز کھڑے کیے، جس طرح SJOs کو مبینہ طور پہ اس کام پہ لگایا ہوا ہے کہ وہ اپوزیشن کے جو لیڈران ہیں یا جلسے کی جو اطلاعات ہے کہ ہورڈنگز ہیں ان کو اتار دیا جائے، یہ بڑا افسوسناک ہے. اس سے عمران خان صاحب جن کا ایک لبرل امیج تھا اور وہ ابھی بھی ہو سکتا ہے، وہ ایک فاشسٹ رجیم کے طور پہ اپوزیشن ان کو پیش کر رہی ہے، دنیا کے باہر بھی اور پاکستان سے باہر بھی اور پاکستان کے اندر بھی. اگر میں آپ کو سب سے پہلے لے جاؤں ہمارے بیورو چیف گجرانوالہ کے، ان سے جاننے کی کوشش کریں گے گجرانوالہ کے اندر کیا ہماری جمہوری حکومت جو ہے وہ اتنی کہ کمزور ہے یا اتنی کہ غیر جمہوری ہے کہ وہ گجرانوالہ کا ایک جلسہ جو ہے اس کو کرنے کے لیے پرابلمز کھڑے کر رہی ہے یا کرنے نہیں دے رہی، کہ ایسے ہی ہو رہا ہے. ڈاکٹر جاوید اکرم صاحب میرے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب تھوڑا بتائیے گا کہ کیا اس میں ویٹیج ہے کہ گورنمنٹ جو اتنی پاورفل ہے، جس کو تمام اداروں کی سپورٹ ہے، جسے کوئی خطرہ نہیں کسی سے، وہ اس وقت گجرانوالہ کے جلسے کو ناکام بنانے میں پوری حکومتی مشینری بشمول پولیس کو اس کام پہ لگایا ہوا ہے؟ ڈاکٹر صاحب یہ بات صحیح ہے؟ جی کامران صاحب، آپ نے بالکل بجا فرمایا اور بڑا خوب تجزیہ کیا آپ نے. ابھی جو لیٹسٹ مجھے انٹیمیشن موصول ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ کاموکی میں ایک نواز لیگی MPA ہیں اختر علی خان، ان کے ڈیرے پہ ایک میٹنگ ہونے جا رہی تھی جس کو کہ سیبوٹاج کر دیا گیا ہے، اور 37 کارکنان ایسے ہیں جن کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے. مقدمات یہ درج کیے جا رہے ہیں کہ SOPs جو ہیں کرونا کے، ان کی وائلیشنز کی جا رہی ہیں. یہی مقدمہ کل سے کئی اور جگہوں پہ بھی درج ہوا، جیسے کہ نوشہرہ ورکہ میں ایک نہرہ برادران ہیں جو MNA رہے، مدثر قیوم نہرہ ان کے ایک بھائی MNA اور ایک بھائی ان کے ضلع کونسل گجرانوالہ کے ممبر تھے، اور انہی کے نیچے ایک MPA تھے عرفان بشیر گجر، ان پہ بھی مقدمات ہوئے. پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر ہیں، ان کا نام ہے جی اعجاز سما، ان پہ بھی مقدمات ہوئے. اور یہ سارے لوگ جو ہیں یہ پھر گئے ہیں عدالتوں میں، انہوں نے عدلیہ کا دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے.
एडिशनल सेशन जज हैं हमारे गुजरांवाला में, उनका नाम है अरशद महमूद। उन्होंने CPO को एक बाकायदा तहरीरी मरासला लिखा है कि मत इनको हरासा किया जाए, इनका आईनी और कानूनी हक है, इनको मीटिंग्स करने दी जाए। राइट, डॉक्टर साहब पुलिस भी इन्वॉल्व है, DC डॉक्टर ऑफिस के साहब बाहर पुलिस इन्वॉल्व है सारे काम में। पुलिस तो इस कदर पुलिस तो इस कदर इन्वॉल्व है जी कि आज की जो नई और सबसे ताज़ा खबर है वो ये है कि पीपल्स कॉलोनी में एक नो तैनात जो हमारे SHO हैं साजिद सोहल, वो बाकायदा खुद अपनी ज़ेर निगरानी पीपल्स कॉलोनी में जो इनके पोस्टर्स और बैनर्स थे वो उतरवाते रहे हैं। हालांकि उनके खिलाफ भी ये बैनर्स जो इदारे उतार रहे हैं उनके खिलाफ भी हमारे नवाज एक और सवाल डॉक्टर साहब, आप एक न्यूट्रल राय देंगे, क्या गुजरांवाला में कोई बहुत बड़ा जलसा होने जा रहा है? क्या ये क्या एक्सपेक्टेड है, क्योंकि आप तो वहाँ पे रहते भी हैं? क्या नून लीग पीपल्स पार्टी मौलाना फजल रहमान के लोग क्या 70,000 लोग, 50,000 लोग, लाख लोग जमा हो जाएंगे? क्या इम्पैक्ट है इसका, जो इतनी हुकूमत घबराई हुई है, बुखलाई हुई है, पूरी हुकूमती मशीनरी को अवाम की जानो माल बचाने के बजाय इस सियासी काम में लगा दिया जो ना इस हुकूमत के इख्तियार में था और ना इन पुलिस वालों का ये मैंडेट है? क्या हुकूमत बहुत प्रेशर है जलसे का? क्या प्रेशर है जलसे का डॉक्टर साहब? कामरान साहब, जलसे का प्रेशर जो है जी, उस पर अपना तज्जिया तो मैं बाद में दूंगा। जो रद्द अमल हुकूमत की जानिब से आ रहा है, जो हमारी सरकारी मशीनरी यहाँ की लोकल जो है वो जिन सरगर्मियों में मसरूफ़ है, उससे तो यही लगता है कि ये बहुत बड़ा कोई जलसा होने जा रहा है। बाकी ये 10-11 पार्टीज़ के लोग हैं जो एक PDM के प्लेटफार्म पर जमा हैं जी। ये अगर 1-1, 2-2, 3-3 हज़ार लोग भी ले आएँ तो 20-30 हज़ार, 33 हज़ार लोग तो 11 लोगों को अगर 3 से मल्टीप्लाई करें तो 33-35 हज़ार तो लोग हो ही जाएंगे। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप क्या कह रहे हैं, कितने लोग आएंगे आपके ख्याल में? आपका तज़िया क्या है? मेरे ख्याल में सर नियर अबाउट 50,000 से ऊपर लोग हो जाएंगे, ये चाहे जितनी मर्जी रुकावटें खड़ी करें। राइट, लेकिन हुकूमत को इस तरह इन्वॉल्व जो बिल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद अकरम साहब, हमें बता रहे थे कि हुकूमत जो है वो किस तरह क्या कर रही है। आपके सामने क्या इसमें तज़िया करूँ मैं? मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, सदाकत अली भाई साहब, शैला रज़ा साहिबा, बहुत वार्म वेलकम आपका इस प्रोग्राम में। सदाकत अली भाई साहब, ये तो आपसे एक्सपेक्टेड ही नहीं था कि आप भी उस तरह बिहेव करेंगे कि जिस तरह एक फाशिस्ट स्टेट रिजीम, पुलिस स्टेट रिजीम होती है, पुलिस से आगे कुछ संभाला नहीं जा रहा, मुजरिम गिरफ्तार नहीं हो रहे। लाहौर हाई कोर्ट ने आज जिस तरह सर्जरिश की है पुलिस की कि वर्दियाँ तक उन्होंने कहा मैं उतरवा दूंगा, कब्जे में पुलिस इन्वॉल्व है मुबैना तौर पे बकौल लाहौर हाई कोर्ट के। मतलब अमन अमान तबाह हो रहा है, पुलिस उसको अटेंड नहीं कर रही। आपने भी वही हरकत की है, वही हरकतें की हैं जो एक फाशिस्ट रिजीम करता है। सदाकत साहब, आपसे तो ये एक्सपेक्ट नहीं था, आप तो तब्दीली के दावे के साथ नारे लगा के आए थे। चलें, आप हंस रहे हैं इस बात पे, मैं तो बड़ा सीरियस आपसे। कामरान साहब बहुत शुक्रिया जनाब, आपने जो भी बयानिया लिया है वो प्रो अपोजिशन बयानिया है, आपकी मर्जी, आप कर सकते हैं, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन हमारे दौर में एक ही बड़ा जलसा हुआ जो यहाँ पे धरना हुआ था। मुझे तो लगा कि किसी ने एक कोई डंडा, कोई एक रास्ता नहीं रोका, किसी का झंडा नहीं उतारा। ये अपोजिशन जो है ये जो भी कुछ करना चाहती है, इनके पास ना कोई साख है, ना कोई क्रेडिबिलिटी है, ना कोई महंगाई कम करने का इरादा है। एक ही इनका इरादा है किसी तरह हमारे केसेस से तवज्जो हटे। हमें इसकी क्या फिक्र होगी? इसके मुकाबले में आप फासिस्ट रजीम की बात कर रहे हैं। वो जो हमने 2014, 15 में, 16 में जलसे किए, हमें कंटेनरिस्तान बना होता था, ये हमें डंडे मैंने भी खाए, टीयर गैस ये मारते थे, पुलिस अरेस्ट करके ले जाती थी। तो पहली तो बात है, कहते हैं ना, लुक हुज टॉकिंग। दूसरी बात ये, रेस्ट एश्योर्ड PTI की गवर्नमेंट जमहूरी रवायात पे अमल करेगी। दो सवाल है मेरे आपसे। इसी तरह के मॉडल टाउन के कत्ल नहीं करेंगे, किसी पे गुल्लू भट्ट नहीं मारेंगे, किसी पे पुलिस गर्दी नहीं करेंगे। ये जो करना चाहते हैं करें। कौम को पता है आज के कौमी मसाइल के जिम्मेदार यही 5-6 लोग हैं। इसमें आता हूं मैं, वैसे बड़ा अजीब सा मंजर होगा, अजीब मंजर होगा। एक ईमानदार वजीर आजम के मुकाबले में सारे करप्ट मुजाहरा कर रहे होंगे कि करप्ट लोगों को आने दें और ईमानदार को हम चले। अब आप करप्ट लोग मुजाहरा कर रहे होंगे, इससे मुराद तो आप ये कह रहे हैं कि ऑब्वियसली अगर वहाँ 50,000, 1,70,000 अवाम आ रही है पाकिस्तान की मुख्तलिफ पार्टीज की, वो भी करप्ट ही है। चले, ये तो आपने फतवा सादिर कर दिया। एक फतवा आपने, सर वो लोग जब आ रहे हैं उनके कहने पे लब्बैक है, बता रहे हैं, फतवा नहीं है। सदाकत भाई, जब उनके कहने पे नवाज शरीफ को बात तो सुन ले, सुप्रीम कोर्ट ने सर आप नाअहल करार दिया, हाई कोर्ट ने मफरूर,
اور نیب کورٹ نے بات یہ ہو رہی ڈکلیئر کیا ہے، میری بات تو کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں میں ان کی پارٹی کی بات کر رہا ہوں، باقی کی پارٹیاں بھی آ رہی ہیں اور ان کی پارٹی کے جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی آپ کے نزدیک کرپٹ ہی ہو گئے نا، کرپٹ لوگوں کے نعرے کے اوپر سر کرپٹ لوگ، تو وہی لوگ آ رہے ہیں، اور کہ صرف یہ 13 لوگ تھوڑی آ رہے ہیں ادھر۔ صداقت بھائی آپ یہ جو ایس ٹی کو یوز کر رہے ہیں، جو مشینری کو یوز کر رہے ہیں، یہ ان 13 لوگوں کو روکنے کی تھوڑی کر رہے ہیں، آپ تو ان کے لاکھوں لوگوں کو روک رہے ہیں، دونوں کے کیسز ہیں اینڈ تک پہنچے ہوئے۔ میری بات تو سن لیں۔ دوسری بات آپ نے یہ کہا کہ دوسری آپ نے یہ بات کہی کہ پرو اپوزیشن بیانیہ جو ہے وہ لے کے میں ادھر بیٹھا ہوں۔ پاکستانی میڈیا یا ہم نے اگر کوئی پرو بیانیہ لیا تو وہ لیا تھا آپ کے دھرنوں کے دوران کہ جب آپ کے سامنے 2000 لوگ بھی عمران خان صاحب کے سامنے بیٹھے ہوتے تھے، ہم کیمرے سے دکھایا نہیں کرتے تھے، ہم یہی سمجھتے تھے کہ یہ لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہوا ہے، ہم کیمرے آپ کی طرف لے کے نہیں آیا کرتے تھے۔ یہ تھا پرو پی ٹی آئی بیانیہ جو میں نے لیا، جو پاکستان کے میڈیا نے لیا۔ سر سن تو لیں سر، پاناما اس وقت نہیں آیا تھا سر، ہسٹری ذرا ٹھیک کر لیں صداقت بھائی، جب آپ دھرنے کے لیے گئے تھے اس وقت پاناما کہاں سے آیا تھا؟ پاناما تو بعد میں ہے۔ وہ آپ کے 2000 لوگ جو سامنے بیٹھے ہوتے تھے ان کو ہم دکھایا کرتے تھے جیسے کہ 40 لاکھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہ تھا پرو پی ٹی آئی بیانیہ جو پورے پاکستان کی میڈیا نے بشمول میں نے لیا۔ اس پہ آپ گالیاں بھی دے سکتے ہیں ہمیں اور ہمیں بے ایمان بھی کہہ سکتے ہیں۔ پرو اپوزیشن بیانیہ ہم نے ابھی تک نہیں لیا، ہم تو صرف آپ پہ افسوس کا اظہار کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر اور آپ یہ سر بات تو سن لیں، سر بات تو سن لیں، اگر پیالی میں طوفان ہے تو آرام سے چائے پیئے، تو پرابلم میں کیوں آپ اتنے؟ میرے ساتھ بھی آپ بکلاٹ کا شکار ہیں۔ ویسے بھی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ہم نے جلسے کی اجازت دے دی ہے، ڈی سی او جلسے کی اجازت نہیں دے رہا۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو کوئی روکنے والے نہیں، اور ہم آپ کو ویڈیوز دکھا رہے ہیں کہ کنٹینرز ہمارے بیورو چیف وہاں پہ بتا رہے ہیں جن کا کسی پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم دکھا رہے ہیں کہ پولیس کیا کر رہی ہے، وہ آپ کو نظر نہیں آ رہا، آپ نے آنکھوں میں پٹی باندھی ہوئی ہے۔ میاں جاوید لطیف صاحب، کرپٹ لوگ ہیں آپ کی کیا مورل کریڈیبلٹی، کتنے کے بندے آپ کتنے بندے ادھر لے آئیں گے آپ؟ دیکھیں کامران شاہ صاحب، آپ کا بہت شکریہ۔ دو چیزیں ہیں، آپ نے ایک فوٹیج دکھائی، ایک اپنے نمائندے کی گفتگو آپ نے سنوائی، بالکل۔ اس کے بعد اصل ایشو کیا ہے؟ بار بار یہ کہنا کرپٹ لوگ، او بھائی اصل چیز یہ ہے جو ہمیں لگ رہا ہے کہ احتساب کے نام پہ پرانا جو سیاسی ایجنڈا ہے اس کو مکمل کیا جا رہا ہے، اور اس سے آگے یہ بڑھے کیسے ہیں؟ ان کا پرائم منسٹر دیکھیں کہ ڈی جی ایف آئی اے کو بشیر میمن، اس کی گفتگو کے بعد کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ غفور حیدری صاحب کی، مولانا غفور حیدری صاحب کی گفتگو کے بعد بھی کوئی گنجائش رہ جاتی ہے؟ اور اس کے بعد پنجاب اسمبلی کے سپیکر نے جو گفتگو کی، آج کے جو پنجاب اسمبلی کے سپیکر ہیں، اس کے بعد بھی کوئی گنجائش ہے؟ جسٹس شوکت صدیقی صاحب کی گفتگو کے بعد بھی کوئی گنجائش ہے کہ میں بات کروں؟ مگر اصل مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو لوگ نکلیں گے گجرانوالا، یہ جتنا چاہیں کنٹینر کھڑے کر لیں، گرفتاریاں کر لیں، میں کہتا ہوں کہ کرپٹ لوگ 22 کروڑ عوام کرپٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں گے 16 اکتوبر کو کس طرح نکلتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں گے نکلنے کی وجہ دو ہیں، وجہ اس کی مین، ایک تو آپ کے مقدموں سے آپ لوگوں کو بچانا اور آپ کی لیڈرشپ کو بچانا، یہ دو وجوہات ہیں۔ یہ ان کا کہنا ہے، آپ بھی کہہ دیں، مگر میں آپ کی خدمت میں یہ گزارش کروں گا، لوگ نکل کس لیے رہے ہیں؟ لوگ نکلیں گے کہ ان کا ووٹ چوری ہوتا ہے، لوگ نکلتے ہیں کہ ان کی مہنگائی کے 2-2.5 سالوں میں جو تباہی ہو گئی ہے، نکلیں گے لوگ نکلیں گے اس لیے کہ جو مقبول لیڈرشپ ہوتی ہے اس کے خلاف سازش ہوتی ہے۔ بھائی کرونا ہے، کرونا کے SOP آگئے، آپ اس سے بچیں۔ اچھا، یہ جو صادق کیا نام صداقت عباسی جو بیٹھے ہوئے ہیں، یہ لیاقت باغ میں جلسہ کریں، ان کے لیے کرونا نہیں ہے، ان کے لیے نہیں ہے۔ اور یہ آپ کے ایک پروگرام میں اتفاق سے پچھلے پروگرام میں ویک میں یہ بیٹھے تھے اور کہتے تھے کہ 16 اکتوبر سے بڑا جلسہ لیاقت باغ میں کروں گا، یہ خالی چیئر کا انہوں نے کیا۔ آج تو کوئی نہیں ان کو روک رہا تھا، یہ کہتے تھے شیلنگ ہوئی، یہ آج تو حکومت کی بندے تو کافی آئے ہوئے تھے پنڈی والے جلسے میں، اور ان کی مرکزی قیادت نہ ہونے کے باوجود کافی لوگ تھے، 100-150 تو تھا، یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، ہزاروں میں تھے، ایسی بات، چلو 100-200-400 کر لیں، آپ جو بھی ایک سیکنڈ بیٹا، ایک سیکنڈ صداقت، ایک سیکنڈ، یہ مناسب نہیں، کہہ چکا ہوں کہ ہزاروں میں لوگ تھے بھائی، لیکن میرا مسئلہ کیا ہے؟ میں تو کہہ چکا ہوں، میں آپ کی طرح تھوڑی ہوں کہ اگر میں نے اگر میں حکومت میں ہوں تو میں نے حکومت کی مدح سرائی کرنی ہے یا حکومت کی بات کرنی ہے؟ صداقت بھائی، میں نے تو حق کی بات کرنی ہے، وہ ویژول چل رہا ہے سامنے، لیاقت باغ کے جلسے کا بہت بڑا جلسہ تھا، یہ میرے میں اور صداقت علی بھائی صاحب آپ میں فرق ہے، اور آپ میں برائی نہیں ہے۔ حکومت اور پاور بری چیز اتنی ہوتی ہے کہ جب حکومت میں آپ جاتے ہیں تو آپ جیسے لوگ بھی جو ہیں وہ صرف پاور کا بیانیہ لیتے ہیں۔ ہم تو دکھا رہے ہیں ویژول، یہ لیاقت باغ کے بڑے زبردست لوگ، جی آپ سے بات ہو رہی ہے۔ اب آج ان کو ایک منٹ خیال چلا، ایک منٹ ذرا اپوزیشن کو بھی سن لیں جن کو ہم مارنے کے لیے تلے ہوئے ہیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ لوگ نہ نکلتے اگر مہنگائی نہ ہوتی، لوگ نہ نکلتے
اگر بے روزگار نہ آج بنا دیتے. آپ کا ایجنڈا تو کیسز ہے نا سر, یہ تو مان لینا. ایک سیکنڈ نا یار کامران شاہ صاحب, میں آپ کی خدمت میں عرض چلے کروں گا. بتائیں. میں یہ کہتا ہوں کہ لوگ نہ نکلتے اگر مقبوضہ کشمیر یہ بیچتے نا, لوگ نہ نکلتے اگر یہ ووٹ چوری کر کے نہ آئے ہوتے. لوگ نکل رہے ہیں کہ تمام لوگوں کو چل گیا مسائل پتا کہ عمران خان صاحب گورنمنٹ میں جو ہیں وہ چوری کر کے آئے ہیں ووٹ. یار پٹیشن آپ نے ایک جمع نہیں کرائی کورٹ کے اندر, اچھا میری لا الیکشن کمیشن میں آپ گئے, نعرے آپ سے سن لو کہ جی ووٹ چوری کی ہے. میں تو آپ کو یہ نہیں کہوں گا کہ آپ کا حکومتی بیانیاں پیش کر رہے ہیں. نہیں میں نے تو پیش کرنا ہے نا آپ کے سامنے, تو آپ ان کو پیش کرنا ہے. لیکن میں آپ کو یہ کہوں گا کہ کامران شاہ صاحب تھوڑا سا حوصلے سے بات میری سن لیں. میرا کیس کیا ہے, میرا کیس کیا ہے. ہاں جی 16 اکتوبر کا ہمارا کیس کیا ہے. ہم یہ کہتے ہیں نا کہ اپنی چوری چھپانے کے لیے, اپنے ریلیف لینے کے لیے, این آر او لینے کے لیے. او بھائی پہلے تو یہ بتا دو کہ آپ کی کیپیسٹی تو نہیں ہے این آر او دینے کی, یہ کیپیسٹی ہے کس کی این آر او دینے کی, نمبر 1. نمبر 2 مجھے یہ بتائیں, میں بتاتا ہوں ان کی ہے جن سے شہباز شریف صاحب ملتے رہے چوری چھپے, اور زبیر صاحب اچھا آگے. تو پھر یہ تو نہیں ہے نا ان کی نہیں, لیکن یہ ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی خدا کا واسطہ این آر او نہ دینا, یہ نہ دینا. یہ بات آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. حق بات کرو گا بھائی جب کرو گا. اللہ آپ کا بھلا کرے. مگر میں یہ کہتا ہوں کہ عمران خان صاحب 2-2.5 سالوں میں جو کچھ کر سکے ہیں اس قوم کا برا حال انہوں نے کیا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ جہانگیر ترین صاحب کا نام تو نہیں لینا, مجھے یہ بتائیں, بار بار یہ کہتے ہیں کہ مافیا مہنگائی کا جو ہے, اگر جو کہتے ہیں کہ یار بڑا اچھا پوائنٹ ہے, اس کو ذرا ایکسپلین کریں. ٹائیگر کے ذریعے وہ کیا ٹائیگر فورس کے ذریعے کنٹرول کروں گا, تو جہانگیر ترین کو پکڑے نا بھائی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ مافیا, پرائم منسٹر بات نہیں کرتے. ایک سیکنڈ, یہ بار بار مافیا کا ذکر کرتے. اگر تو مافیا پیدا ہوا ہے آج, پھر ذمہ دار ہے عمران خان, اور اگر مافیا پرانا ہے تو پھر ان کا نام کیوں نہیں لیتے, اور اگر پرانا ہے تو اس میں سب سے سر فہرست جو ہے وہ جہانگیر ترین ہے, خسرو بختیار ہے. یہ بات آپ نے بالکل صحیح کی ہے, اور میں خوش ہوں کہ آپ سچ بول رہے ہیں. آپ تو تعریف کیجئے گا نا, ورنہ ابھی ایک آلریڈی فتوہ ایک اور آ جائے گا ساکر صاحب کی طرف سے. جی مگر حقائق یہ ہیں, آپ نہ بھی بولیں فشلی اس مافیا کے عمران خان صاحب خود ہیں, اس لیے کہ کیا ان کو پتا نہیں تھا کہ جہانگیر ترین کی دولت کمانے کا ذریعہ کیا ہے, کیا ان کو پتا نہیں تھا. اور آج بھی مجھے یہ بتائیں کہ ان کی حکومت میں وہ چیئر کرتے رہے ان کمیٹیز کو جو پالیسی بناتی تھی. پھر مجھے یہ بتائیں کہ خسرو بختیار کا کیوں نہیں ذکر کرتے, پھر مجھے یہ بتائیں کہ زلفی بخاری کا کیوں نہیں ذکر ہوتا, پھر مجھے بتائیں رزاق داؤد کا کیوں نہیں ذکر ہوتا, پھر مجھے یہ بتائیں کہ پرویز خٹک کا کیوں نہیں ذکر ہوتا, پھر مجھے یہ بتائیں اپنے اتحادیوں کا, پنجاب اسمبلی کے سپیکر سمیت دوسروں کا ذکر کیوں نہیں کرتے. یہ مافیاز کا جو ذکر بار بار کرتے ہیں, آپ چاہ رہے ہیں گورنمنٹ ساری یہ لوگ فارغ ہو جائے, گورنمنٹ گھر چلی جائے. بھائی میں یہ نہیں کرتا, میں یہ نہیں بات کرتا, انہوں نے ویسے ہی چلے جانا ہے. 16 اکتوبر سے ان کا واپسی کا ٹھیک ہے سر, آپ کا پوائنٹ آ گیا. اب میں شیلا صاحبہ کے پاس جاؤں گا. شیلا صاحبہ, آپ کی اچھی بھلی سندھ میں گورنمنٹ پرسکون چل رہی ہے. چلو یہ بیچارے ان کا تو مسئلہ ہے, یہ نون لیگ والوں کا, ان کے تو لیڈرشپ کے اوپر غداری کے کیس چل رہے ہیں. پنجاب میں میجورٹی ہونے کے باوجود یہ بیچارے جو ہیں, یہ اتنے بیچارے ہیں کہ یہ وہاں حکومت نہیں بنا سکے, اتنی مضبوط لوگ ہیں یہ, اور یہ حکومت ہلانے جا رہے ہیں. پنجاب میں تو گورنمنٹ بنا نہیں سکے جن کی جہاں پہ پاور تھی, عددی اکثریت تھی, اور وہاں بزدار صاحب رول کر رہے ہیں. آپ کس چکر میں ان کے ساتھ ہو لیے نون لیگ کے ساتھ, کوئی ہمیں سمجھائیں. آرام سے سندھ میں گورنمنٹ کریں, 5 سال پورے کریں. شیلا صاحب. اچھا, سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت اپوزیشن کی کوئی پارٹی اس کو یہ شوق نہیں ہے کہ وہ حکومت کرتی ہے, کیونکہ جب یہ جیسے بھی آئے تھے ہم سب نے مل کر یہ کہا تھا کہ قدم بڑھاؤ عمران خان, ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور کہا تھا کہ آئیے چارٹر آف جو ہے معیشت کریں, اور آپ جو بھی لیجسلیشن کریں گے ہم اس کو اسٹرانگ کریں گے. ٹھیک. اور یہ خوش قسمت ترین آدمی تھے, ایک طرف یہ اپنے منہ سے کہتے تھے ہمارے ساتھ ساری قوت ہے, اور ہم بھی ان کے ساتھ کہ بھائی آپ جو کریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے. ٹھیک ہے. اور انہوں نے خود اپنی بڑک کے 100 دن دیے, پھر اور وقت دیا, پھر اور دیا, جو کچھ لوگ بھول جاتے شاید. اب ساری بات یہ ہے کہ ہم جو ہیں اس کی جنگ نہیں لڑ رہے. جو ہمارا 25 پوائنٹ ہے, پہلا پوائنٹ جو ہے وہ تو ایک بیانیہ ہے کہ پی ڈی ایم بنی ہے, اس میں صرف ایک 10ویں پوائنٹ پہ کہا گیا ہے کہ انتقامی کارروائیاں ختم ہوں. سارا فوکس جو ہے وہ ہمارا نہیں ہے کہ ہم پہ انہوں نے کوئی ظلم توڑا ہے, وہ تو ہر دور میں رہا ہے,
پولیٹیکل پارٹیز کو پنپنے ہی نہیں دیا گیا. وہ ہر دور میں رہا ہے, یہاں تک کہ ملک کا پہلا وزیر اعظم آئین بنانے والا, اس کو آئین توڑ کے جو ہے وہ پھانسی دے دی گئی. تو میں اس کی تو بات ہی نہیں کر رہی. ابھی آپ نے 6 مہینے رکھا ہوا تھا زرداری صاحب کو, فریال صاحبہ کو, 1 سال سے زیادہ خورشید شاہ قید ہے. مجھے بتایا جائے نا کس قانون کے تحت ہیں, کیونکہ نیب بھی جو ہے وہ 90 دن سے زیادہ تو رکھ نہیں سکتی. تو یا حمزہ ہیں یا دوسرے ہیں, ہم ان کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں. میں نے ان کو ایک پروگرام میں ٹائم دیا تھا. میں نے یہ کہا تھا کہ یہ 3 سال آپ کے بچے ہیں, آپ ہم سب کو گرفتار کر لیں, ڈیلیور کر کے دکھائیں. تو یہاں بات جو ہو رہی ہے وہ کمر توڑ مہنگائی کی ہے. یہاں بات تو شہلا صاحبہ, یہ آپ کا جلسہ جو ہے 16 تاریخ کا, اور یہ تحریک جو ہے یہ بیسیکلی مہنگائی کے خلاف ہے, یہ کٹ پتلی سسٹم کے خلاف ہے, یہ ان سب کے خلاف ہے؟ بالکل ان کی ملک دشمن اور عوام دشمن پالیسیز کے خلاف ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہم سے پہلے عوام نکلنے میں, سرکاری ملازمین وہاں باہر ہیں, لیڈی ہیلتھ ورکرز باہر ہیں, اس سے پہلے کسان پریشان تھے, اس سے پہلے انڈسٹریلسٹ پریشان تھے. اور میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں, اور مجھے بہت پریشانی ہے, جی بہت پریشانی ہے مجھے, جب سے میں نے یہ سنا ہے کہ آج ان کے وزراء نے کہا ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ مہنگائی کے بارے میں فکر مند ہیں. ان کا دواؤں آٹا چینی جیسا حال نہ ہو, کہ وہ اتنی بڑھ جائے کہ بندہ بس زمین پہ لیٹ کے آسمان کو تکے اور کہے قبر مجھے بلا لے, سکون تجھ میں ہی ہے. رائٹ. یہ جو آپ نے بات کی ہے صداقت علی بھائی صاحب, میں بریک پہ جانے سے پہلے اس کے بعد جواب آپ ہی دیں گے. دیکھیں یہ ڈیبیٹ جو چل رہی ہے نا, اسٹیبلشمنٹ, کٹ پتلی, یہ اپنی جگہ پہ ہے. ایک کٹ پتلی حکومت بھی آ جائے, ایک پیور ملٹری حکومت بھی آ جائے, اگر وہ عوام کو ریلیف دے گی تو عوام دعائیں بھی دیں گے, پاکستان ترقی بھی کرے گا. لیکن اگر آپ کی صاف شفاف ڈیموکریسی بھی آ جائے, جو کہ آپ کلیم کرتے ہیں کہ کوئی 2 نمبری سے آپ نہیں آئے, اس کے باوجود اگر عوام رو رہی ہو, اٹھا کے ترلے کر رہی ہو, تو پھر تو حضور آپ کا کوئی جواز ہی نہیں اخلاقی طور پہ یہاں پہ رہنے کا, کیونکہ آپ تو بے بس ہے, اور بے بس لوگوں کو حکومت کرنے کا کوئی رائٹ نہیں ہوتا. وہ ان کے ہاتھ میں عوام کی جان و مال جو ہے غیر محفوظ ہے, ایک کرمنل اوفینس ہے کہ آپ پاور کے اندر ہیں. پھر سنیں ذرا عوام کیا کہہ رہی ہے, اس کا جواب پھر آپ نہیں دینا, بریک کے بعد عوام کی بات سنوائیں. جی کل وقت دور کبھی نہیں دیکھا, سب کچھ چھوڑ دیا نا. میں چھوٹے چھوٹے بچے اسکول جاتے ہیں, غریب لوگ ہیں, طبقے سب پریشان. غریب تو تباہ ہو گیا بھائی. مہنگائی ہوتی جا رہی ہے, لیکن کوئی کسی پہ توجہ دے ہی نہیں جا رہا ہے. بے روزگار ہوگی, تبدیلی تو یہی ہے نا. پہلے انڈا 10 روپے کا مل جاتا تھا, انڈا 18 روپے کا ہو گیا ہے. ابھی سردیاں آنی ہیں تو پتہ نہیں یہ کہاں تک جائے گا. غریب مر گیا, تم غریبوں کو دیکھو, اپاج بن گیا لوگ. سبزی لینے جائیں, دال لینے جائیں, بہت مہنگی ہوئی ہے. اتنی قیمتیں بڑھ گئی ہیں, آپ کہتے ہو اسی ریٹ پہ بیچو, کیسے کرے گا دکاندار؟ آٹا مہنگا ہو گئے, چینی مہنگا ہو گئے, سبزی مہنگا ہے, تو غریب آدمی کیا کرے؟ خدا را اس عوام پہ دھیان دیو. پاکستان میں 220 روپے کا کلو مل رہا ہے. کئی آپ 10 روپے کی روٹی لیں گے, کئی 15 روپے کی. یہ جو ریٹ لسٹ ہے یہ خالی انہوں نے سامنے لگانے کے لیے لگائی ہوئی ہے, اس پہ کوئی عمل درآمد نہیں ہے. اس وقت کاسٹ جو ہے 84 سے 85 روپے 86 روپے تک کاسٹ پڑ رہی ہے. ابھی فی الحال 80 روپے ہم نے کیے کہ 80 روپے چلائیں گے. پہلے کلو کا کسٹمر تھا, پاؤ میں آ گیا, ریٹ تیز کی وجہ سے کسٹمر ہی نہیں آ رہے. غریب آدمی نے صرف روٹی ہی کھانی ہوتی ہے, اگر اسے روٹی ہی نہیں ملے گی تو پھر ظاہر لوگوں سے چھینے گا. پہلے میں 15 کلو لینے آتا, اب میں 10 کلو 5 کلو, اس سے زیادہ گنجائش نہیں اب رہ گئی ہے. ساگر میں بریک میں جا رہا ہوں. یہ پاکستان کی عوام ہے, نہ یہ پرو اپوزیشن بیانیہ ہے, نہ یہ غدار ہیں, اور نہ یہ کرپٹ ہیں. اگر آپ, میں سوال میرا یہی آپ کے لیے چھوڑے جا رہا ہوں کہ نواز شریف اور اپوزیشن کا بخار اگر اتر گیا حکومت کے دباغ میں سے, ان کے لیے کچھ کرنے جا رہے ہیں آپ یا نہیں؟ ایک بریک کے بعد. ویورز ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. لاہور ہائی کورٹ آج پولیس کے اوپر بڑی بھرم ہوئی, پنجاب پولیس کے اوپر, اور انہوں نے کہا کہ پولیس نے جو ہے وہ تباہ کر دیا امن و امان کو, اور یہ قبضہ پولیس ہے, اور وردیاں اتار کے آئی جی کو انہوں نے کہا ہے کہ میں گھر بھیجوں گا جو اس میں ملوث ہے, اور آئی جی پنجاب کی تقرری کو بھی انہوں نے کہا قانون کے مطابق میں دیکھوں گا. آئی جی پنجاب کے متعلق کہا ہے لاہور ہائی کورٹ نے. صداقت بھائی, میں نے آپ کو کافی سوال, آپ کے لیے کافی لوڈڈ سوال چھوڑ دیے تھے. یہ مہنگائی کو لے کر آپ مسئلے کب حل کر رہے ہیں تاکہ اپوزیشن کے غبارے میں سے ہوا نکلے؟ جناب. جی کامران, پہلے تو میں نے آپ کو پرو اپوزیشن بیانیہ لینے کی بات کی تھی, میں نے وہ بیانیہ کی بات کی تھی, آپ پہ الزام نہیں لگایا تھا. لیکن آپ نے جب میاں جاوید صاحب نے کہا کہ لیاقت باغ میں 150 بندہ آیا تھا, تو آپ نے تصویر دکھا کے یہ ثابت کر دیا کہ آپ بیلنس اینکر ہیں, تو آئے. تھینک یو فار دیٹ کہ آپ نے بیلنس بات کر دی. اب دوسری ساری ڈیبیٹ جو پچھلی جو ڈیبیٹ چلی ہے, نہیں جو ڈیبیٹ چلی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ 2013 والا ٹھیک تھا,
اور 2018 والا تھا جس میں ہم سلیکٹڈ ہو گئے. پتہ نہیں ان کو بات کرتے ہوئے دل ان کا کانپتا کیوں نہیں ہے کہ 2018 میں 2013 میں 137 آتی ہیں پٹیشنز اور 2018 میں آدھی بھی نہیں آتی. اچھا صداقت میں میرے سوال کا جواب دے دیں مہنگائی کا. میں تو آپ کی حکومت کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھایا میں نے. جی پلیز اوہو مجھے 10 سیکنڈ اور 10 سے 15 سیکنڈ. اچھا چلیں جی 2018 کا الیکشن کمیشن نواز شریف لگاتے ہیں, سارا عملہ آپ کا, الیکشن آپ ہار جاتے ہیں تو آپ روندی مارتے ہیں, اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب رہی بات مہنگائی کی, بالکل مہنگائی ہے, اس میں کچھ وجوہات ہماری انتظامی کمزوریاں ہیں, باقی ساری وجوہات مہنگی بجلی, مہنگے قرضے, کرپشن, پچھلے قرضوں کی قسطیں, کرنٹ اکاؤنٹ کے خسارے, بجٹ کے خسارے, یہ سب کریڈٹ نواز شریف کو جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم قوم کو یہ امید دلاتے ہیں انشاءاللہ آٹا کی, چونکہ گندم کی امپورٹ آ گئی ہے, گندم میں فصل خراب ہو گئی تھی بارش کی وجہ سے, اگلے 3 سے 4 ہفتوں میں انشاءاللہ آٹے کی قیمت کم ہوگی. اور 3 سے 4 ہفتوں میں تو یہ 6 جلسے کر دیں گے آپ کے خلاف اور وہ کہہ رہے ہیں حکومت رخصت کر دیں گے. اور ان کی کیا حیثیت ہے؟ جلسہ کرنے کے لیے آپ کو کریڈیبلٹی چاہیے جو عمران خان کے پاس تھی. یہ بیچارے گھسے پیٹے کہہ رہے ہیں انتقامی کارروائیاں, ان کا جلسہ انتقامی کارروائیوں کے لیے ہے. اچھا میرا سوال ان سے پوچھ لیں, مہنگائی کو ٹھیک کرنے کا پیپلز پارٹی کے پاس اور نون کے پاس کیا فارمولہ ہے؟ اور سندھ میں آٹا پیپلز پارٹی کی وجہ سے مہنگا ہے, سندھ میں آٹا زیادہ مہنگا ہے, انہوں نے گندم ریلیز نہیں کی, اب انہوں نے کمٹمنٹ کیا کہ یہ 16 سے گندم ریلیز کریں گے. تو ان کے پاس اس جلسے میں ہمیں بتائیں کہ مہنگائی کم کرنے کا کوئی فارمولہ ہے؟ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ خورشید شاہ اندر بند ہیں, شہباز شریف اندر بند ہیں, بھائی یہ عدالتوں کے مجرم ہیں, ہمارے نہیں ہیں. شہلا صاحبہ آپ کی حیثیت ہی کیا ہے؟ آپ ان کو کیا گھر بھیجیں گے؟ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں ہمارے ٹاک شوز کا بھی اور جلسوں میں لوگوں کا بھی. ہماری حیثیت یہ ہے کہ گجرانوالہ کے سارے ایس ایچ اوز چینج ہو گئے, وہاں کے ہورڈنگز ہٹتے ہوئے آپ نے دکھا دیے, چھاپے آپ نے دکھا دیے, ایون یہ کہ کورونا تک کے اوپر جو ہے وہ ایف آئی آریں کٹ گئی, یہ حیثیت ہے. اور روزانہ جو 50 ترجمانے ایک ایک گھنٹہ ہمارے اوپر تبرہ کرتے, بجائے اس کے کہ اپنی کوئی ڈیلیوری بتائیں کہ ہم نے یہ ڈیلیور کیا, اب تک یہ کیا. 1.1 ٹریلین جو ہے وہ انہوں نے نوٹ چھاپے جو کبھی نہیں چھاپے گئے, اور اس سے ڈیبٹ جو ہے وہ اتنا بڑھ گیا ہے. تو یہ کر کیا رہے ہیں؟ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ کو اب گھر جانا ہوگا, کیونکہ کوئی حکومت جو ہوتی ہے. شہلا صاحبہ مجھے ایک بات بتائیں, شہلا صاحبہ مجھے ایک بات بتائیں, شہلا صاحبہ مجھے ایک بات بتائیں, آپ کس طرح حکومت کو گھر بھیجیں گی؟ سر مجھے وہ طریقہ سمجھا دیں, جلسوں سے تو نہیں جانے والی حکومت. ہم دیکھیے, ہم نے ہمیشہ ایک نظریہ دیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے پاکستان کی سیاست کو, اور وہ ہے کہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. ابھی تک کو اور ان کی پارٹی کو صرف 49 لوگ نظر آ رہے ہیں, کیونکہ یہ کہتے تھے کہ 50 لوگ اگر کھڑے ہو کے کہیں گو تو میں چلا جاؤں گا. تو اب ہم 50 سے زیادہ لوگ لے کر آئیں گے جو ان کو پھر یہ گنیں گے, تو پھر یہ اپنی بات جو کہیں گے وہ کریں گے. دیکھیں ان سے جب کہا جاتا ہے این آر او چھوڑ دیں, میں نے کہا ہم سب کو پکڑ لے. اب الیکشن کیسے ہوئے اس پہ بات نہیں ہو رہی, اب یہ ہے کہ 2 سال میں آپ نے کیا دیا اس پہ بات ہو رہی ہے. جب آپ کو پتا تھا کہ یہ سارے مسائل ہیں تو آپ کا کوئی روڈ میپ کیوں نہیں تھا کہ عوام کے حالات بدلے جائیں گے؟ لیکن میں یہ حیران ہوں کہ آپ جیسی پارٹی مولانا شہلا صاحبہ, ایک سوال میرا رہ گیا, میں دوبارہ آتا ہوں آپ کے پاس, میاں صاحب کے پاس جاؤں گا میں. آپ کے لیے سوال میرا بڑا اہم ہے کہ میاں مولانا فضل الرحمان جیسے شخص کے ساتھ جو بڑے اچھے آدمی ہیں, لیکن آپ لوگوں کا نہ ان سے کوئی نظریاتی ہم آہنگی ہے, نہ آپ ان کے دھرنا سیاست میں بلیو کرتے, اور فار دیٹ پرپس میاں صاحب دھرنا سیاست کے تو آپ بھی خلاف ہیں, کہ آپ کے خلاف دھرنا ہوا تھا, آپ نے اس کی مخالفت کی. بغیر دھرنے کے تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا, جلسوں سے کچھ نہیں ہوگا. سر کامران شاہ 2 چیزیں ہیں. ایک تو آپ بات کر رہے ہیں, انہوں نے کی تھی کہ ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے, ہم نے کہا ہمارا بھی ووٹ چوری ہوا ہے. اب دوسری بات ہے مہنگائی کی, اور تیسری بات ہے سازش کی. 2 چیزیں جو ہیں بڑی اہم ہیں. اور دیکھیں بات یہ ہے کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں 2.5 سال بعد کہ میں نے نوٹس لے لیا مہنگائی کا. اور بھائی آپ جس طرح ابھی صداقت کہہ رہے ہیں کہ جناب کوئی اپوزیشن کے پاس فارمولہ ہے مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا, خدا کا خوف کرو, حکومت کا کام ہے فارمولہ دینے کا, طریقہ کار دینے کا کہ مہنگائی کو کس طرح کنٹرول کریں گے, یا اپوزیشن سے کہہ رہے ہیں آپ کے گناہوں کی سزا ہے یہ, اگر ہمارے گناہوں کی, اگر ہمارے ایک سیکنڈ صداقت, ایک سیکنڈ. اور دوسرا مجھے یہ بتائیں کہ کیا ان کے پاس طریقہ ہے
کہ ٹائیگر فورس کے ذریعے کرنا ہے انہوں نے کنٹرول. اگر ٹائیگر فورس کے ذریعے کنٹرول کرنا ہے, ڈپارٹمنٹ کام نہیں کر رہے اور یہ ان کی فوج جو ہے وزراء کی وہ بھی نہ کر رہا ہے, تو ٹائیگر فورس وہاں بٹھا دیں اور یہ باہر آ جائیں. تیسرا ایک چیز میں بڑی اہم کہنے لگا ہوں, روٹی کی تو اپنی جگہ فکر ہے, یہ بات سب کے علم میں ہے. مجھے یہ بتاؤ کہ میں نے بات کی میڈیکل سٹور والے سے کہ آج کل آپ کی کیا پوزیشن ہے سیل کی. اس نے کہا جی پہلے سے آدھی رہ گئی ہے. مجھے بڑی فکر ہوئی اور بڑا تعجب ہوا اس بات پہ, کہ خوشی بھی ہوئی اس بات پہ کہ شاید لوگ صحت مند ہو گئے ہیں, بیماریاں چلی گئی ہیں اس حکومت کے آنے سے. جس طرح وہ کہتی تھی کہ ان کی ایک وزیر کہ موسم اور بارشیں یہ عمران خان کی بڑی کرامت ہے. بھائی میں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ بھی کوئی کرامت ہے کہ لوگ صحت مند ہو گئے. بات سیدھی سی ہے کہ لوگوں کی کیپیسٹی نہیں ہے. لوگ روٹی کھائیں پیسے سے یا میڈیسن لیں اس پیسے سے. 4 گنا زیادہ پہلے سے میڈیسن مہنگی ہیں. لوگوں نے یقین کریں روٹی کو ترجیح دے دی ہے, میڈیسن چھوڑ دی ہے کہ مرتے ہیں تو مر جائیں مگر اپنے بچوں کا 2 وقت کا پیٹ پال لیں. یہ حالت ہو گئی ہے. اور روٹی ایک وقت جو 2 وقت کی کھاتا تھا وہ 1 وقت پہ آ گیا. اس کے باوجود بھی کامران آپ سوال کرتے ہیں کہ لوگ کس لیے 16 اکتوبر کو آئیں گے. 16 اکتوبر کو لوگ اپنے پیٹ کی آگ بجھانے کے لیے لوگ نکلیں گے اپنے ووٹ کی چوری کو روکنے کے لیے. میں سوال آپ سے پوچھ رہا ہوں جو میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ جلسے میں آ کے نعرہ بازی کرنا, حکومت کے خلاف پروٹیسٹ کرنا, آئی کین انڈرسٹینڈ, اس سے حکومت تو نہیں آ سکتی. جاتی ہے. سن لیں اس طرح, جب ان کے اپنے پی ٹی آئی کے ایم این اے میجر طاہر صاحب بھی یہ کہیں کہ 2 سالوں میں کرپشن بڑھی ہے, وہ کہیں کہ مہنگائی بڑھی ہے, وہ کہیں کہ یہ گورننس دینے کی پوزیشن بھیجا نہیں ہے, یہ دماغ سے بھی خالی ہیں ہاتھ سے بھی خالی ہیں, نہ یہ کر سکتے ہیں کچھ نہ یہ سوچ سکتے ہیں کچھ. اب جائے گی کیسے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ 22 کروڑ عوام اپنے حقوق کے لیے باہر آ جائیں تو پالیسی ساز جو ہیں کیا ان کو یہ خیال نہیں آئے گا؟ کیا چوری سے ووٹ چوری کرنے والوں کو یہ خیال نہیں آئے گا؟ کیا ان کو مسلط کرنے والوں کو خیال نہیں آئے گا کہ یہ ریاست کی بقا کا مسئلہ ہے؟ اور مولانا غفور حیدری کا میں نے جو ذکر کیا تھا, میں نے بشیر میمن کا جو ذکر کیا تھا, اگر وقت کا پرائم منسٹر بشیر میمن ڈی جی ایف آئی اے کو بلا کر یہ کہے کہ فلاں کو پکڑ لو, فلاں کو چھوڑ دو, اور فلاں کو پکڑنا اس لیے ضروری ہے کہ میرا مخالف ہے. ایک بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ کا پورا اعلامیہ جو ہے پی ڈی ایم کا وہ یہ ہے کہ جی اسٹیبلشمنٹ کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرف آپ کی پوری جو موومنٹ ہے, آپ کی شیلہ رضا صاحبہ اور آئینی مطالبہ ہے, جی آئینی مطالبہ ہے, لیکن آپ لوگوں کی جو پوری موومنٹ ہے وہ کیا ہے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کو ہٹانے کے لیے جس نے ان کو مسلط کیا ہے, یعنی کہ آپ کے نزدیک اسٹیبلشمنٹ, اس کو آگے بھڑکیں کو ہٹانا چاہیے. تو آپ ایک طرف اپنا اعلامیہ دے رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا سر سوک پالیٹکس میں نہیں ہونا چاہیے. ہم تو عوام کی بات کر رہے ہیں, طاقت کا سرچشمہ عوام ہے. نہیں, وہ آپ وہ نہیں کر رہے نا بات, یہ ایسا وہ بات نہیں کر رہے. اجازت دے دیں تو بات کمپلیٹ کر لوں پہلے, آپ سے بات کر رہا ہوں. جی پلیز. تو آپ دوسری طرف یہ کہہ رہے ہیں کہ وہی اسٹیبلشمنٹ جس کے خلاف آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم آئیں آگے بھڑکوں کا انفلوئنس نہیں ہونا چاہیے, انہی کو آپ انوالو کر رہے ہیں, انہی کو آپ اپیل کر رہے ہیں, انہی سے آپ ملاقاتیں کر رہے ہیں. آپ خود فوج کو پارٹی بنا رہے ہیں. اپیل نہیں کر رہے, مطلبہ کر رہے ہیں. یہ کر رہے ہیں, کیوں مطلبہ بھی کو کر رہے ہیں؟ آپ اپنے زورے بازو پہ جائیں نا. ایک سیکنڈ, آپ کٹپتلی اپوزیشن کیوں کر رہے ہیں؟ کامران اس طرح تو نہیں, پھر جواب دینا. آپ سے پوچھ رہا ہوں یار, میں جواب دینا شہرہ صاحب بیچ میں آگے میں آپ بھی بتائیں گے بھائی. آپ سے پوچھ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ جو طاقتیں, آپ کو سوال سمجھ آ گیا میرا؟ بالکل بالکل کلیئر, اور اسی کا جواب دوں گا. جو بلوچستان میں عدم اعتماد کراتی ہیں طاقتیں, جو سینٹ چیئرمین کو منتخب کرواتی ہیں, چیئرمین سینٹ ناکام کرتی ہیں, اکثریت کے باوجود ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ پیچھے ہٹ جائیں. یہ قوم کے لیے, اداروں کے لیے, ابھی تو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کو سمجھائیں گے کہ ان کو مسلط کرنے والوں کو ہٹائیں. ایک سیکنڈ, ابھی آپ نے یہ کہا ہے. میں آج بھی وہی کہہ رہا ہوں, میں یہ کہتا ہوں کہ پیچھے ہٹ جائیں. اگر پیچھے ہٹیں گے تو اس میں اداروں کی بھلائی ہے, اداروں کی بھلائی ہے, متنازع نہیں ہوں گے. اگر آپ کے پیچھے سے پیچھے والے ہٹ گئے تو آپ کیا کریں گے؟ چلے put it this way. مجھے بڑی ہنسی آئے گی جب یہ انتقامی کارروائیوں پہ تقریریں کریں گے. خورشید شاہ کو اندر کس نے کیا؟ اب آپ سن لینا, خورشید شاہ کو اندر کس نے کیا؟ نواز شریف نے.
ڈاکٹر عاصم پہ کیس کس نے بنائے؟ نواز شریف نے. شرجیل میمن پہ نیب کا کیس کس نے بنایا؟ نواز شریف نے. نواز شریف پہ سارے کیس کس نے بنائے؟ زرداری نے. نواز شریف کس کا پڑھنا تھا؟ آصف سن لینا آصف زرداری کا. اور یہ معاشی درندہ نواز شریف کو کس نے کہا تھا؟ آصف زرداری نے. کیا زبردست. سن لینا آپ کا بیانیہ. چپ رہے نا جی صداقت بھائی، بعد یہ آپ کا بیانیہ میں نے کافی دے دیا، مجھے بریک کے لیے کہا جا رہا ہے. آپ بھی ذرا تھوڑا ٹھنڈے ہو جائیں، میں ایک بریک لوں گا. جی پرائم منسٹر کے بیانات چل رہے ہیں، معیشت کو ٹھیک کیا جائے گا، مہنگائی پہ قابو پایا جائے گا، لوگوں تک جو ہے عام چیزیں جو ہے پہنچائی جائیں گی. وہ کب ٹائم آئے گا وہ دیکھنے کے لیے ہم بھی بیٹھے ہیں، عوام بھی بیٹھی ہے، اور اپوزیشن تو خیر پنجے گاڑ کے بیٹھی ہے. مجھے دیجیے کل تک اجازت. Hi, it's Sayyeda Shanaz here. Thank you for watching Dunya News. For more videos and updates, don't forget to click the subscribe button. Keep watching Dunya News.